بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعدوم کتاب حج درس نمبر 211 میں حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہونے والے شخص کے متعلق روایات کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اس کے بارے میں نظریات کچھ پیش ہو چکے ہیں اور علمی بحثیں پیش ہو چکی ہیں۔ یہاں پر بحث یہ ہے کہ اس کے متعلق جو روایات پیش کی گئی ہیں ان کی رجالی اور علمی تحقیق پیش کی جائے۔ علم رجال کی تحقیقات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ شہید ثانی کی آرائے علمی اور دیگر فقہی آراء کا جائزہ لیا جائے گا۔ متعلقہ احادیث اور روایات کا تذکرہ ہوگا۔ علمی تحقیقی مباحث کا نمونہ پیش ہوگا۔ اس سے پہلے ایک بحث چل رہی تھی، اس کا تتمہ عبارت کے حوالے سے ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ شہید ثانی کا نظریہ یہ ہو گیا تھا کہ جو شخص حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی حج اگر میقات سے کوئی نائب لے کر بھی کروا لی جائے تو ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ چونکہ اس کے شہر سے نائب کو لے کر میقات تک سفر کرانا، اس کے لیے اخراجات آ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سفر طے کرنا ہوتا ہے حج کے لیے، میقات تک جو جانا ہوتا ہے، یہ سفر مقدمہ عقلی ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہے۔ وضو کی طرح نہیں ہے کہ جو طریقہ شارع نے بتایا ہے اسی طریقے سے اس کو انجام دیں گے تو پھر وہ حج ٹھیک ہوگی، نہیں تو یہ مقدمہ خراب ہو گیا تو پھر حج بھی خراب ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے کچھ نمونے پہلے بیان کیے تھے، یہاں پر بھی 2-3 نمونے رہتے ہیں شہید ثانی کی طرف سے، وہ عبارت ہم دیکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں او حج متسکعا بدون الغرامت، ایک شخص استطاعت اس میں آ جاتی ہے، اس پر حج واجب ہو جاتی ہے، لیکن بدون الغرامت اپنا مال خرچ کیے بغیر وہ متسکعا حج پہ چلا جاتا ہے۔ متسکعا کا معنی یہ ہے گدائی کرتے ہوئے، مانگتے ہوئے لوگوں سے کھانا پینا جو ہے نا جی، دوسروں سے مانگ تانگ کے وہ سفر کر کے پیدل حج پہ چلا جاتا ہے تو اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن اگر یہ مقدمہ شرعی ہوتا اور استطاعت کے اندر یہ داخل ہوتا تو اس کا معنی یہ ہوتا کہ اگر کوئی انسان اپنی بچت کر کے مانگے تانگے سے حج کرتا ہے تو اس کی حج ٹھیک نہیں ہونی چاہیے۔ او فی نفقات غیر ہی، ایک شخص پر حج واجب ہو گئی ہے استطاعت کی وجہ سے، لیکن اپنا مال وہ خرچ نہیں کرتا، دوسرے شخص کے خرچہ پر وہ حج پہ چلا جاتا ہے، تو یہ سفر جو دوسرے شخص کے خرچے پر وہ کر رہا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے تو وہ بھی اس کی حج ٹھیک ہو جائے گی۔ چونکہ حج اصل میں میقات سے احرام باندھنا اور دوسرے مناسک اور اعمال اس کے معین ہے، یہ سفر کرنا اس کے اعمال میں داخل نہیں ہے، مقدمہ شرعی نہیں ہے۔ او غیر ذالک من الصوارف ان جعل الطریق مقدمۃ للواجب، اس کے علاوہ مختلف موانع موجود ہیں جو سفر کے طے کرنے کو ذیل مقدمے کے لیے مقدمہ شرعی ہونے سے مانع ہیں، یعنی حج کے لیے سفر کا طے کرنا یہ مقدمہ شرعی قرار نہیں دینے دیتے۔ مثال کے طور پر اگر ایک انسان مثلا ظالمین کے ساتھ سوار ہو کر وہاں پہنچ جاتا ہے، وہاں سے پھر حج کے لیے نیت کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اچھے طریقے سے اپنی حج کو انجام دیتا ہے، تو پھر اس کا یہ جو مقدمہ تھا جو ظالمین کے ساتھ ہو گیا ہے وہ اس کی حج کو خراب نہیں کرے گا۔ وَكَثِيرٌ مِّنَ الْأَخْبَارِ وَرَدَ مُطْلَقًا فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَنْهُ، شہید ثانی ایک اور دلیل بھی دیتے ہیں کہ بہت سی روایات بطور مطلق وارد ہوئی ہیں کہ جو شخص فوت ہو جاتا ہے حج کے دوران حرم سے پہلے، حرم میں داخل ہونے سے پہلے، تو اس کی آپ نے حج کرانی ہے۔ ان روایات میں اطلاق پایا جاتا ہے اور یہ قید نہیں ہے کہ اس کے شہر سے حج کرواؤ، یعنی یہ روایات بھی اپنے اطلاق کے ذریعے اس شرط کی نفی کرتی ہیں کہ اس کے علاقے سے نائب لیا جائے۔ وَهُوَ لَا يَقْتَضِي زِيَادَةً عَلَى أَفْعَالِهِ الْمَخْصُوصَةِ، اور یہ روایات بھی تقاضا کرتی ہیں کہ اس کے افعال حج کو انجام دلوانا ہے، اس سے زائد فعل کا تقاضا نہیں کرتی
یعنی کہ اس کے شہر سے نائب کو آمادہ کر کے، ٹکٹ آمادہ کر کے، اس پر خرچہ کر کے اس کو میقات تک پہنچائیں، تب اس کی حج درست ہوگی۔ اگر ادھر میقات سے مکہ مدینے سے کوئی نائب مل جاتا ہے، وہ اس کی طرف سے ٹھیک طریقے سے حج انجام دیتا ہے تو وہی کافی ہوگا۔ تو یہ بھی ایک دلیل ہے جناب علی۔ شہید ثانی سے سوال ہوتا ہے کہ جناب علی آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت ساری روایات مطلق ہیں، لیکن 4 روایات تو موجود تھی جو کہتی ہیں کہ اس کے شہر سے نائب کو بھیجا جائے، تو ان کا کیا کریں گے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں وہ تو پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ ان کا مورد اور ہے وَالْأَوْلَى حَمْلُ هَذِهِ الْأَخْبَارِ عَلَى مَا لَوْ عَيَّنَ قَادِرًا، بہتر یہ ہے کہ ان 4 روایات سے مراد لیا جائے اس صورت کو جب اس نے وصیت کی ہو اور مال کی ایک مقدار معین کر دی ہو اور وہ مقدار کیا ہو اس کے شہر سے حج کروانے کے لیے کافی ہو، تو اس کا تو مورد اور ہے۔ ہماری بحث اس حاجی کے بارے میں ہے کہ جو خود حج پہ گیا تھا لیکن حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو گیا، اس نے وصیت نہیں کی تھی، مال معین نہیں کیا تھا۔ تو جب ان روایات کا مورد اور ہے تو پھر اس مسئلے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تقاضا نہیں ہوگا۔ وَيُمْكِنُ حَمْلُ غَيْرِ هَذَا الْخَبَرِ مِنْهَا عَلَى أَمْرٍ آخَرَ، اچھا 4 روایات تھی، ان میں سے چوتھی روایت کو چھوڑ کر باقی روایات سے اور بھی صورت مراد لینا ممکن ہے، یعنی ان کی اور بھی تعویل اور توجیہ پیش کی جا سکتی ہے۔ وہ کیا توجیہ ہو سکتی ہے جناب علی؟ مثال کے طور پر اس کی وصیت تو نہیں ہے لیکن قرائن موجود ہیں کہ فوت ہونے والے حاجی کی مراد اور مقصود اور ارادہ یہ تھا کہ اگر میں فوت ہو جاتا ہوں تو میری حج کے لیے میرے شہر سے نائب کو بھیجا جائے، لے لیا۔ جب یہ احتمال پایا جاتا ہے اذا جاء الاحتمال باطل الاستدلال، تو وہ استدلال باطل ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ ان روایات سے مراد یہ ہے کہ اگر حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے بغیر وصیت کے تو بھی اس کے شہر سے حج کروانی ہے۔ تو یہ بہرحال دلالت کے لحاظ سے شہید نے بحث کی ہے۔ اب علم رجال کے حوالے سے بحث کرتے ہیں۔ مع ضعف سندها واشتراک محمد بن عبداللہ فی سند هذا الخبر بین ثقۃ والضعیف والمجہول، نیز ان روایات کی سندیں بھی ضعیف اور غیر معتبر ہیں۔ 3 روایات کی تو سند یقیناً ضعیف ہے شہید ثانی کے نزدیک، اور چوتھی جو روایت ہے اس کی سند میں محمد بن عبداللہ ہے جو ثقہ اور ضعیف اور مجہول راویوں کے درمیان مشترک ہے۔ جب راوی مشترک ہو سچے جھوٹے اور مجہول کے درمیان تو پھر وہ روایت بھی ضعیف ہو ہی جاتی ہے، چونکہ جب تک معین نہ ہو کہ فقط سچا راوی مراد ہے اس وقت تک اس مشترک راوی کے ذریعے ہم روایت کے حجیت اور اعتبار کو ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جناب علی علم رجال ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے روایات کی پرکھ ہوتی ہے، ان کے سچ اور جھوٹ کو، ان کے حجیت اور اعتبار کو پرکھا جاتا ہے، نہایت اہم ہے۔ یہاں پر ایک مختصر سی وضاحت کر دوں کہ یہ جو شہید ثانی کی شرح علوم ہے یہ اجتہادی کتاب ہے۔ اب دیکھیں اس میں علم رجال کی تحقیقات موجود ہیں، علم حدیث کی، متون حدیث کی، ان کے معانی کی تحقیقات کی، اور یعنی 9ویں صدی میں تھے شہید ثانی، تو وہ 9 صدیوں تک جو ہمارے علماء کی تحقیقات ان روایات ان مسائل کے بارے میں جو ہیں ان سب کو انہوں نے جمع کر لیا ہے اور قافلہ اجتہاد کو آگے بڑھایا ہے۔ تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو شرح علوم ہے یہ کوئی محض جنالی فتوے کی کتاب ہے اور محض اس کی ترجمہ کر لے کافی ہے، نہیں۔ ہمارے علماء کا ماننا یہ ہے کہ اگر اس کتاب کو عمیق طریقے سے حل کر لیا جائے تو اس سے اجتہاد کی جو علمی بنیاد ہے وہ محکم ہو جاتی ہے۔ اب بتائیں یہ کہاں پر چیزیں ملیں گی جناب؟ علم رجال میں 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور ایک ایک کتاب کی 10 20 30 50 جلدیں بھی ہیں۔ تنقیح المقال 50 جلدوں تک ہے۔ علامہ سید خوئی علیہ رحمہ کی 24 جلدوں میں کتاب ہے رجال کی۔ ناقد الرجال ہے، جامع الروات ابھی 10 جلدوں میں چھپی ہے۔ نہایت ہی یعنی علمی کام ہوئے ہیں علم رجال کے حوالے سے۔
تو بہرحال ہم یہاں پر خلاصہ پیش کریں گے، علم رجال پر کام کرنا چاہیے جو لوگ شرح العلوم پہ کام کرتے ہیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ جو راوی ہوتے ہیں ایک ہی دور میں مشترک راوی کیسے ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر محمد بن عبداللہ ہے تو امام رضا علیہ السلام کے طبقے میں اور ان کے اصحاب میں 9-10 راوی بیان کیے گئے ہیں، ان میں کچھ ثقہ ہیں، کچھ مجہول ہے، کچھ ضعیف ہیں۔ مثال کے طور پر محمد بن عبداللہ اشعری کمی شیخ توسی نے امام رضا کے اصحاب میں شمار کیا اور یہ سچے ہیں، ثقہ ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن سیکل ہے، محمد بن عبداللہ بن عامر بن سالم ہے، محمد بن عبداللہ بن مروان ہے، محمد بن عبداللہ خراسانی سیمری امام رضا علیہ السلام کے خدمت گزار ہیں، محمد بن عبداللہ طاہری شیخ توسی نے انہیں امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں شمار کیا، محمد بن عبداللہ مدائنی ہے امام رضا علیہ السلام کے اصحاب میں سے، محمد بن عبداللہ بن زرارہ ہیں جنہیں ثقہ قرار دیا گیا ہے۔ علامہ مجلسی صاحب بہار کے والد گرامی جو ہیں انہوں نے من لا یحضرہ الفقی کی ایک شرح لکھی ہے، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ ظاہراً یہی محمد بن عبداللہ بن زرارہ مراد ہوگا، لیکن بحث یہ ہے کہ یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ شہید ثانی کا ماننا یہ ہے کہ معین نہیں ہے کہ یہ محمد بن عبداللہ بن زرارہ اور ثقہ ہو، بلکہ یہ 9-10 راویوں کے درمیان مشترک ہے، تو مشترک ہونے کی وجہ سے بھی یہ ضعیف ہو جائے گی سند۔ تو اب ہم آتے ہیں شہید ثانی نے یہاں پر اپنے سے پہلے جو بڑے بڑے فقہا اور علماء محققین مجتہدین گزرے ہیں ان کی جو ان روایات کے بارے میں آراء تھی ان کو بھی ناقل کیا۔ فرماتے ہیں من اعجب العجب هنا ان ابن ادریس ادعا تواتر الاخبار بوجوبه من عین البلاد ورده في المختلف بان لم نقف على خبر واحد فاضلا عن التواتر۔ گویا کہ شہید ثانی حوزہ علمیہ حلہ کی تحقیقات کا ذکر کرنا چاہتے ہیں، یعنی شیخ طوسی جو تھے انہوں نے بغداد سے ہجرت کی، پہلے تو شیخ مفید سید مرتضیٰ یہ سارے لوگ بغداد میں حوزہ علمیہ ہوتا تھا، وہاں سے انہوں نے ہجرت کی، نجف میں انہوں نے حوزہ قرار دیا۔ پھر ابن ادریس حلی جو تھے وہ نہایت ہی جری اور محقق قسم کے عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ اب حوزہ علمیہ نجف میں اس حد تک علمی ماحول نہیں ہے، یعنی وہ اظہار آزادی رائے اور اظہار کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے دیہاتی علاقے حلہ کی طرف ہجرت کی جو قریبی ہے نجف کے، تو وہاں پہ انہوں نے حوزہ علمیہ قرار دیا اور بڑی بڑی تحقیقات پیش کی۔ پھر وہاں پر بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، مجتہدین پیدا ہوئے، صاحب شرائع جیسی شخصیات پیدا ہوئی، علامہ ہلی اور ان کے فرزند جیسی شخصیات پیدا ہوئی۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شہید ثانی فرماتے مجھے تعجب ہے، نہایت ہی تعجب ہے کہ ابن ادریس جیسی شخصیت نے اس مسئلے میں روایات کے تواتر کا دعویٰ کر لیا ہے کہ وہ متواتر روایات دلالت کرتی ہیں کہ اگر حاجی حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کے شہر سے نائب کو بھیجنا واجب ہوگا۔ شہید ثانی اصل میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو تحقیق پیش کی ہے کہ 4 روایات اس کے بارے میں ہیں، ان کی سندیں بھی ضعیف ہیں، ایک روایت جو ہے چوتھی اس میں تو راوی مشترک ہے، جب سندیں ضعیف ہیں اور راوی مشترک ہیں تو پھر کیسے 4 روایات سے کیسے تواتر ثابت ہوتا ہے؟ ہماری ایک تحقیق ہے متواتر الاخبار عن النبی المختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کے مقدمات علمی میں ہم نے نہایت ہی علمی اور تحقیقی محققین کے اقوال جمع کی ہیں، مختلف بحثیں ہیں، سید مرتضیٰ کے نظریات ہیں، باقی جن لوگوں نے سیوطی نے، زبیدی نے، باقی علماء نے جو کتابیں لکھی تھی ان کا بھی ہم نے مندرجات وہاں ناقل کیے ہیں۔ تو ایک بات ہم نے وہاں پہ کی ہے کہ بہت ساری جگہوں پر بعض اوقات علماء یعنی تواتر کا دعویٰ کر لیتے ہیں، حالانکہ تواتر ثابت نہیں ہوتا۔ اب 4 روایتوں سے تو تواتر ثابت نہیں ہوتا، وہ بھی ضعیف ہوں سند کے لحاظ سے، یعنی شہید ثانی کی تحقیق کے مطابق۔ تو بہرحال یہ ابن ادریس حلی بہت بڑے محقق تھے، ان کی کتاب السرائر ابھی جو ہے پہلے 2-3 جلدوں میں تھی، اب 7-8 جلدوں میں نجف سے شائع ہوئے تحقیق کے ساتھ، اور یہ خبر واحد کی حجیت کے منکر تھے، چونکہ ان روایات کو وہ فتویٰ دینا چاہتے ہیں تو تواتر کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اچھا ممکن ہے کہ ان کی مراد یہ ہو کہ قرائن ایسے موجود ہیں جو
ان روایات کے صادر ہونے کا یقین دلاتے ہیں، لیکن تواتر اصطلاحی مراد نہ ہو۔ بہرحال انہوں نے دعوی تواتر کر دیا۔ تواتر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ راوی موجود ہوں کہ پھر یقین ہو جائے کہ یہ روایت مولا اور امام کی طرف سے صادر ہوئی ہے۔ وَرَدَّهُ فِي الْمُخْتَلَفِ، علامہ حلی علیہ رحمہ نے جو بڑی بڑی فقہی تحقیقات پیش کی ہیں، ان میں سے ان کی ایک کتاب ہے مختلف الشیعہ فی احکام شریعہ۔ پہلے تو 2 جلدوں میں حجری طبع میں تھی، اب 10 جلدوں میں 2 جگہوں سے شائع ہوئی ہے۔ میرے خیال میں جامع مدرسین نے بھی اس کو تحقیق کے ساتھ شائع کیا ہے، اور دوسرا ادارہ ہے مشہد مقدس میں امام رضا علیہ السلام کی زری والوں نے بھی۔ اب وہاں پر مزارات بھی اندر یونیورسٹیاں کام کر رہی ہیں، تحقیقات ہو رہی ہیں، ادارے کام کر رہے ہیں، لائبریریاں کام کر رہی ہیں، تو انہوں نے بھی اس کو 10 جلدوں میں شائع کیا۔ تو علامہ حلی مختلف شیعہ میں فرماتے ہیں، جناب ابن ادریس آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ نے دعوی تواتر کر دیا ہے بِأَنَّ لَمْ نَقِفْ عَلَى خَبَرٍ وَاحِدٍ، ہمیں تو اس کے بارے میں ایک بھی روایت نہیں ملی، فَضْلًا عَنِ التَّوَاتُرِ، چہ جائے کہ متواتر روایات ملتی، یعنی اپوزٹ دعویٰ ہے، دونوں ایک ہی علاقے کے مجتہدین ہیں، محققین ہیں، ایک بندہ تواتر کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی اتنے زیادہ راویوں نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ یہ روایت معصوم سے صادر ہوئی ہے، جیسے حدیث غدیر ہے، باقی احادیث متواترہ ہیں۔ اچھا، علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ جناب ہمیں تو ایک روایت بھی نہیں ملی کہ جائے کہ متواتر روایتیں ملتی۔ تو اصل میں علامہ ہلی کی نظر یہ تھی کہ صراحت کے ساتھ تو ایک روایت بھی نہیں ہے، اور اگر پھر یہ 4 روایتیں بھی ہوں تو یہ کیا ہے، غیر معتبر ہیں، ہمیں ایسی روایت چاہیے جو حجت ہو۔ تو بہرحال یہ آپس میں علمی اختلاف رہتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مختلف شیعہ میں علامہ ہلی نے یہ جو بیان دیا، ان سے پہلے صاحب شرائع الاسلام بھی اپنی بعض کتابوں میں یہ یعنی کومنٹ کر چکے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں تو کوئی معتبر روایت خبر واحد کے عنوان سے بھی نہیں ملی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس مسئلے میں شہید ثانی نے روایات کے حوالے سے نہایت اہم بحث کی ہے۔ تو ہم یہاں پہ مختصر سا بیان دیتے ہیں کہ اکثر علماء بلکہ مشہور کا نظریہ ہے کہ اگر حاجی حرم میں داخل ہونے سے پہلے فوت ہو جاتا ہے تو اس کی طرف سے حج کروائی جائے مکے کے قریب ترین علاقے سے۔ اور شیخ طوسی اور ابن ادریس ہلی اور یحییٰ بن سعید اور دوسرے بعض علماء کا نظریہ یہ ہے کہ اس کے علاقے سے، جو جس علاقے کا وہ حاجی تھا اس کے علاقے سے نائب لیا جائے اور اس کو حج پہ بھیجا جائے۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور دروس شریعہ سے منقول ہے، اور یہی ابن ادریس اور شیخ طوسی کی نہایہ سے منسوب ہے کہ اگر مال میں وسعت ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے شہر سے حج کروائی جائے، اور اگر مال کم ہو تو جہاں سے ممکن ہو وہاں سے حج کروائی جائے۔ تو ان پر پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے۔ مشہور علماء کا دلیل یہ ہے کہ حج اس کی طرف سے واجب ہے، نہ کہ جناب علی قاطع مسافت اور سفر طے کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ تو اس وجہ سے جہاں سے بھی ممکن ہو، اور اگر میقات سے بھی کوئی بندہ مل جاتا ہے تو وہیں سے اگر حج ہو جائے تو کافی ہوگی۔ اس کے لیے صحیح ہے حریز بن عبداللہ سجستانی بلوچستانی پاکستانی بھی ہم اس کو کہتے ہیں، امام صادق علیہ السلام کے دور کے تھے، اس سے بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کا متن موجود ہے وسائل الشیعہ باب 11 ابواب نیابت عن الحج میں۔ تو اگر راستہ طے کرنا معتبر ہوتا تو پھر مولا یہ نہ فرماتے کہ جہاں سے بھی ہو اس کی حج آپ کروائیں۔ زکریا بن آدم کی بھی روایت ہے اور وسائل الشیعہ باب 2 ابواب نیابت فی الحج میں موجود ہے۔ یہاں تک دوسرے نظریے کی روایات ہیں جن کے بارے میں شہید ثانی نے بحث کی اور نظریات کو بھی پیش کیا ہے۔ اس میں محمد بن عبداللہ کی روایت ہے، یہ امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ روایات باب 2 ابواب وجوب حج میں موجود ہے وسائل الشیعہ میں۔ ابو سعید کی مرسلہ روایت ہے، عمر بن یزید کی روایت ہے، اور صحیح علی بن رعاب ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور خبر عبداللہ بن بکیر بھی اس پر دلالت کرتی ہے، اور بھی روایات اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ روایت صراحت رکھتی ہیں یا ظہور رکھتی ہیں اگر اس نے وصیت کی ہوئی ہو،
مال معین کے ساتھ حج کرنے کی یا اپنے شہر سے حج کرانے کی؟ تو گویا کہ کوئی ایک روایت بھی نہیں ہے جو میت کے شہر سے حج کو واجب کرتی ہو بغیر وصیت کے۔ تو ابن ادریس نے جو دعوی تواتر کیا ہے کہ واجب ہے حج کرنا اس کے شہر سے، تو محقق ہلی نے معتبر کتاب میں اپنی میں اس کو رد کیا ہے کہ دعوی المتاخرین تواتر الاخبار غلط، ہمارے متاخرین علماء کا دعویٰ کرنا کہ اس کے بارے میں متواتر روایات ہیں کہ اس میت کے شہر سے حج کروائی جائے، تو یہ غلط ہے۔ فَإِنَّا لَمْ نَقِفْ فِي ذَلِكَ عَلَى خَبَرٍ شَاذٍ، ہمیں تو ایک شاذ روایت بھی اس کے بارے میں نہیں ملی۔ فَكَيْفَ يُدَّعَى التَّوَاتُرُ، کیسے اس کے تواتر کا دعویٰ کر دیا جاتا ہے۔ علامہ حلی نے مختلف الشیعہ میں اسی بیان کو نقل کیا ہے۔ بہرحال جو عقلی دلیل تھی ان کی کہ جناب علی جس شہر کا بندہ فوت ہوا ہے اسی شہر سے اس پر حج واجب تھی، تو اب اسی علاقے سے سفر طے کرنا بھی واجب ہوگا اور مال خرچ کرنا بھی واجب ہوگا، تو شہید ثانی نے تفصیل کے ساتھ اس کا جواب دے دیا ہے کہ یہ سفر طے کرنا مقدمہ شرعی نہیں ہے بلکہ مقدمہ عقلی ہے، اس میں دخیل نہیں ہے۔ شہید ثانی کا ماننا یہ تھا کہ کافی شریف میں 4 روایات ہیں اس مطلب کی جن کے ظہور سے استدلال کیا جاتا ہے، تو وہ محمد بن عبداللہ کی روایت تھی، زکریا بن آدم کی، ابو سعید کی اور عمر بن یزید کی۔ یہ تو کافی کا مسئلہ ہے، فروع کافی جلد اول صفحہ 250 سے 251 تک یہ موجود ہے، حالانکہ اس سے زیادہ روایات بھی موجود ہیں جن کے ظہور سے تعویل کر کے استدلال کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ جو سعید ثانی نے فرمایا تھا کہ بہت سی روایات مطلق وارد ہوئی ہے کہ اس کی طرف سے حج کرائی جائے، اس کا سفر طے کرانا کوئی ضروری نہیں ہے، تو صحیح ہے۔ عبداللہ ابن سینان کوفی جلیل القدر سے راوی ہیں، اپنے دور میں وزیر مشیر تھے، یہ روایت موجود ہے وسائل الشیعہ باب 24 ابواب وجوب حج میں، اور اسی طرح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے راوی کی روایت بھی امام صادق علیہ السلام سے ہے، وسائل الشیعہ باب 28 ابواب وجوب حج میں موجود ہے۔